بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک لیعلم، اب ذرا خیال کرو، ذالک لیعلم، یہ قول کس کا ہے؟ ذالک لیعلم، اس میں تین اقوال ہیں، حافظ ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ، انہوں نے اس پر زور دیا کہ ذالے کا مقولہ زلیخہ کہے۔ ہم پہلے اسی طرز پہ معنی کریں گے، پھر آپ دیکھ لینا کہ ذالے کا یہ کس کا مقولہ بنائیں گے؟ زلیخہ کا۔ ابن کثیر ابن تیمیہ اس پر بہت زیادہ زور دیا۔ تو ذالے کا پیچھے بھی بات کس کی آ رہی ہے؟ قالت امرأۃ العزیز، یہ بھی وہی مقولہ ہے۔ ذالے کا یہ حق والا بیان میں نے اس لیے دیا ہے، انا رابطتہ عن نفسہ، یہ جو بیان ہے سچ اور حق کا اقرار میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ جان لے، کون جان لے؟ عزیز مصر، اس کا خامن، تاکہ جان لے عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی بالغیب، غیبت میں، یعنی خیانت مراد زنا ہے، میں نے خیانت نہیں کی غیبت میں۔ اور یہ کہ اللہ تعالی نہیں چلنے دیتا مکر خائنین کا، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی چال اللہ چلنے نہیں دیتا، سمجھے؟ اگر میں نے زنا یا کوئی برائی کی ہوتی تو جیسے آج یہ زہر ہو گیا وہ بھی زہر ہو جاتی۔ باقی سوال ہے کہ پھر آپ نے رابطتہ والی شرارت کیوں کی تھی؟ اتنی تو نے مانا ہے رابطتہ، میں نے مرابطت کی تھی، تو کہتی ہے وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری قرار دیتی میں اپنے نفس کو، بے شک نفس بہت حکم کرنے والا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر، ما بمعنی من ہے، یا ما ظرفیہ بھی بن سکتی ہے، جس وقت رحم کرے رب میرا، یا جس پر رحم کرے رب میرا، جیسے یوسف پہ اللہ کا رحم ہوا، ان ربی، بے شک رب میرا، غفور الرحیم، بے شک رب میرا بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ مدارک والے نے اس قول کو لکھ کر پھر لکھا کہ یہ اس کی توبہ نامہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے زلیخہ۔ دوسرا قول ہے عامت المفسرین کا، وہ فرماتے ہیں ذالک کا یہ قال یوسف کے ساتھ لگ رہا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ زلیخہ کا نہیں ہے۔ ہاں، زلیخہ کسی مدرسے کی فاضلہ نہیں تھی کہ ایسے الفاظ کہہ رہی ہے۔ ہاں، یہ کون؟ یوسف علیہ السلام کا قول ہے ذالکہ۔ اب ذالکہ کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے یہ تفتیش کا اہتمام بادشاہ سے اس لیے کروایا، لیعلم، تاکہ جان لے بادشاہ، انی لم اخنہ، کہ میں نے نہیں خیانت کی عزیز کی، بالغیب، بن دیکھے، ضمیر سمجھ رہے ہو؟ تاکہ بادشاہ جان لے کہ میں نے اس عزیز مصر کی خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں، اور بے شک اللہ نہیں چلنے دیتا قید اور خیانت کرنے والوں کی۔ چنانچہ زلیخہ نے قید کیا، مگر کیسی خراب ہوئی۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری قرار دیتا میں اپنے نفس کو، مطلب یہ ہے کہ یہ عصمت میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی مجھ پہ رحمت ہے۔ نفس کوئی بھی ہو، اس نفس کے اندر میلان ہوتا ہے گناہ کا۔ ما ابرئ نفسی، نہیں بری قرار دیتا میں اپنے نفس کو، کیونکہ فی نفس ہی، نفس انسان کا
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، البتہ حکم کرنے والا ہوتا ہے برائی کا، الا ما، مگر جس پر رحم کرے میرا رب۔ تو اللہ نے انبیاء پر رحم کیا ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کرام کے نفوس مقدسہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بے شک رب میرا غفور الرحیم، غفور رحیم ہے، سمجھے؟ اس لیے ان ربی، بے شک رب میرا، یعنی جس کا نفس اسے امر بالسو کرے بھی صحیح، اللہ گناہ کے بعد بھی معاف کرنے والا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم۔ تو یہ مقولہ پورا کس کا ہے؟ حضرت یوسف کا۔ علامہ اندلسی اس نے تھوڑا فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں ذالک لیعلم، ذالک لیعلم، یہ مقولہ زلیخا کا ہے کہ یہ میں نے سچ اس لیے کہہ دیا تاکہ جان لے یوسف کہ میں نے اس کی غیب میں خیانت نہیں کی، یعنی جتنی بات تھی میں نے سچ بتا دی ہے، اس کی غیبوبت میں میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، سچ بتا دیے۔ بان اللہ لا یہدی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذالکا ہاں نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، ذالکا لیعلم قال یوسف، اور آگے جو ہے ما ابرئ نفسی، یہ مقولہ زلیخا ہے، یہ مقولہ زلیخا ابو حیان، لیکن اس میں جو دوسرا قول ہے یہ ذوق کے مطابق ہے کہ یہ مقولہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف کا ہے۔ باقی دونوں آگے امام ابن کثیر ہوں، ابن تیمیہ ہوں، بڑے آدمی ہیں، لیکن یہ ذوق کے خلاف ہے، کیونکہ زلیخا کوئی اتنی معلمہ نہیں تھی، یہ وہاں معبد خانے کی ایک مجاور تھی، اور اتنی حکمت بھرا کلام زلیخا کی زبان پر جاری کرنا یہ خلاف ذوق کم از کم ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک راجے یہ ہے کہ ذالک لیعلم قال یوسف ہے، حضرت یوسف کا مقولہ ہے آخر تک۔ دوسری تفسیر کی سمجھ گئے جو مشکل ہے؟ ہاں، قال الملک، کہا بادشاہ نے، ائتونی بہی، قصہ ملاقات یوسف بملک مصر، مصر کے بادشاہ سے ملاقات۔ اب بادشاہ نے کہا لاؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، مختص کر لوں گا اس کو میں اپنی ذات کے لیے، اب عزیز مصر کی طرف نہیں بھیجوں گا، اسے خاص اپنے ساتھ رکھوں گا۔ استخلصہ لنفسی، اس کو خاص کروں گا اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے ساتھ، اور اسے اپنا خاص مشیر رکھوں گا اپنے سلطنت کے امور کے لیے۔ اب عزیز مصر کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ سارا بلنڈر واضح ہو گیا۔ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ، درمیان کی چیزیں حذف کر دی۔ ظاہری بات ہے حضرت یوسف کو شاہی پروٹوکول سے جیل سے رہا کیا گیا۔ اب جب جیل سے جا رہے تھے تو جیل والوں کی کیا حالت تھی اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر فلما کلمہ، پس جب کلام کیا بادشاہ نے حضرت یوسف سے، قالا انک الیوم لدینا مکین امین۔ سمجھ گئے؟ بادشاہ پہلے بھی متاثر تھا، کلمہ، اور جب آمنے سامنے کلام کیا حضرت یوسف سے تو اور زیادہ متاثر ہوا، حد سے بڑھ کے۔ پہلے تو دیکھا بھی نہیں تھا حضرت یوسف کو، صرف تعبیر اور استقامت سے متاثر تھا، لیکن جب اس تقدس کے پیکر کو بادشاہ نے آنکھوں سے دیکھا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم، بے شک تو آج سے
لدینا مکین امین، تو معزز اور معتبر رہے۔ روایات میں آیا ہے کہ بادشاہ نے اسی وقت حضرت یوسف کو یہ جو مکین امین کہا، حضرت کو خود پہلے استخلصو کہا اور کلام کے بعد مکین امین کہا، تو بادشاہ نے خود حضرت یوسف کو پیشکش کر دی کہ آج کے بعد حکم تیرا چلے گا اور ہم تیرے حکم کے تابع ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ پیشکش کس نے کی؟ پیشکش کس نے کی ہے؟ اونچے تھوڑے بولو، کس نے کی ہے؟ اور یہی پیشکش ہے، انک الیوم لدینا مکین امین۔ لدینا مکین کا کیا معنی؟ اس کے بعد آپ ہمارے ہاں مکین اور امین ہیں، مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد شاہی امور آپ کے مشورہ سے طے ہوں گے، اور آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی شاہی امر طے نہیں ہوگا، اسی پر طے ہوں گے۔